پھر تیرا میرا ہر مسجد کے اندر اعلان ہوگا، حضرات ایک ضرور اعلان سنیں، رشتہ دار بھی آ جاؤ، قوم قبیلے والے آ جاؤ، گلی والے آ جاؤ، محلے والے آ جاؤ، سارے کے سارے رشتہ دار آ جاؤ، تائے کے آ جاؤ، نان کے آ جاؤ، داد کے آ جاؤ، میکے والے سسرال والے آ جاؤ، اسے اٹھا کے لے جاؤ، اب ہمارے گھر میں اس کا کام ختم ہو گیا ہے، لے جاؤ چلو۔ یہ بڑا آنکھیں بند کر کے دیکھتا رہے گا، کہے گا تو تو میری بیوی تھی، تو میرا بیٹا تھا، تو میری بیٹی تھی، تو میری ماں تھی، تو میرا باپ تھا، جب تک میرا تو گھر نہیں آیا کرتا تھا، تمہیں نیند نہیں آیا کرتی تھی، میرے انتظار میں دروازہ کھولنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے، لیکن آج اتنے بے وفا ہو گئے، کوئی مجھے اپنے پاس بٹھانے لٹانے کو تیار کوئی نہیں۔ جس بچے کو میں انگلی پکڑ کر چلانا سکھاؤں گا، جس بچے کو میں گودی میں اٹھا کر اپنی زندگی کی خوشیاں اس کے نام کر دوں گا، یہ بچہ اتنا بے وفا بن جائے گا، جس صابن سے میرے بدن کو دھویا جائے گا، یہ بچہ بغیر پنی چڑھائے اس صابن کو پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ میرے گھر کی الماریاں بھری پڑی ہوں گی، ایرانی کمبل میرے گھر کے اندر موجود ہوں گے، پنجاب کے کھیس میرے گھر کے اندر موجود ہوں گے، خدر کی چادریں میرے گھر کے اندر موجود ہوں گی، بیڈ شیٹیں میرے گھر کے اندر موجود ہوں گی، دبئی کے کمبل میرے گھر کے اندر موجود ہوں گی۔ رب کعبہ کی قسم یہ سارے کے سارے بے وفا پڑ جائیں گے، ان میں سے کوئی بھی مجھے ایک چادر دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ تمہاری جامع مسجد کے اندر جو 200 روپے چندہ اکٹھا کر کے کلمے والی چادر لے کے آئے تھے، وہ چندے والی چادر میرے پہ ڈالی جائے گی۔ یہ چنیوٹ کا فرنیچر میرے کام نہیں آئے گا، کراچی کا فرنیچر میرے کام نہیں آئے گا، دیار کی لکڑی کو کی لکڑی میرے کام نہیں آئے گی، سفیدی کی لکڑی کا فرنیچر میرے کام نہیں آئے گا، بانوں والی چرپائی میرے کام نہیں آئے گی۔ جو چرپائی چندے میں اکٹھا کر کے چرپائی بنوائی گئی منگوائی گئی، رب کعبہ کی قسم اوقات کا پتہ تو اس وقت پتہ لگ جائے گا کہ وہ چار ماہ کی مارکیٹوں کے مالک کا جنازہ اسی چرپائی کے اوپر جائے گا جس چرپائی کے اوپر سبزی بیچنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ ابھی آپ کا میرا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا ہوگا، اب مہران ٹور کے سب سے بہترین پکوان سینٹر سے آپ کے میرے دروازے پر 4 دیگیں بریانی کی پکے آ جائیں گی۔ ابھی مجھے قبر میں اتارا نہیں جا رہا ہوگا، ابھی مجھے اپنا نہیں پتا ہوگا میرے ساتھ کیا بنے گی، میرے بیٹوں کو نہیں پتا باپ کو قبر میں کب اتارنا ہے، میرا سگا بیٹا میری میت کے پاس کھڑا ہو کے فون کرے گا، عورتوں میں روٹی شروع کرا دو، میں کہوں گا ارے اللہ کے بندے مجھے قبر میں اتارنے تو دے، وہ کہے گا نہیں عورتیں کب سے بھوکی بیٹھی ہیں، صبح سے رو رو کے تھکی، عورتوں نے کچھ نہیں کھایا۔ اس میرے بیٹے ظالم کو عورتوں کی روٹی کی فکر ہوگی، باپ کی بخشش کی فکر کوئی نہیں ہوگی۔ ہاں پھر ایک اعلان اور کیا جائے گا جب مجھے قبر میں اتارا جائے گا، پھر ایک اعلان کیا جائے گا، مولوی صاحب اعلان کریں گے، علاقے کی مسجد کا امام اعلان کرے گا، گھر کا سربراہ اعلان کرے گا، مسجد کمیٹی کا ممبر اعلان کرے گا، محلے والا اعلان کرے گا، مفتی صاحب اعلان کریں گے، خطیب صاحب جمعہ پڑھانے والے اعلان کریں گے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، اگر ہمارے باپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، اللہ واسطے معاف کر دے، بیٹے معافی مانگتے ہیں۔ دوسرا اعلان کیا جائے گا، اگر ہمارے باپ نے زندگی میں کسی کا کچھ دینا ہو، اللہ اکبر معاف کر دو یا ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ فرشتے نے چنگھاڑ ماری، مرنے والے کی طرف گھور کے دیکھا، کفن کی تنیاں پھٹ گئی، وہ کہنے لگے سن رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر ہمارے باپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، حق کھایا تو باپ کو معاف کر دو۔ رب کعبہ کی قسم بیٹی کا حق تو کھا جائے بیٹا معافی مانگے نہیں ملے گی، بہن کا حق تو کھا جائے بیٹا معافی مانگے نہیں ملے گی، بیوی کا حق تو کھا جائے بیٹا معافی مانگے نہیں ملے گی۔ رب کعبہ کی قسم آپ کی میری قبر یوں بنی پڑے گی، ایک طرف میرا بھائی لیٹا ہوگا، ایک طرف میرا پیر لیٹا ہوگا، سامنے میری اماں لیٹی ہوگی، قدموں میں میں لیٹا، سامنے
سامنے میرا ابا لیٹا ہوگا، جو بلائیں لینے والے، ایک دوسرے کا احساس کرنے والے، ایک دوسرے کو بیماری میں خون دینے والے، پریشانی میں قرض دینے والے، رب کعبہ کی قسم ہے قبر میں جب چلے جائیں گے کوئی ایک دوسرے کا جواب دینے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ایک اعلان اور ہوگا، حضرات اگر کسی نے ہمارے باپ سے لینا ہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ میت نے یوں کر کے کفن میں سے منہ نکالا اور کہنے لگی عبدالحنان یہ کون ہے جو کہہ رہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے کہا تیرا بیٹا انور ہے، تیرا بیٹا شفیق ہے، تیرا بیٹا اسلم ہے، تیرا بیٹا ثاقب ہے۔ وہ میت کہتے ہیں اے بدبختوں، اور ثاقب اسلم شفیق انور ہے، باہر والوں کا تو بعد میں دینا، پہلے اپنے باپ کا دے دو۔ رب کعبہ کی قسم دو سوٹے والے فرشتے قبر میں آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے مجھے گھور کے دیکھا، میرا کفن ہی میرے جسم سے اتر گیا۔ میرے بچوں دنیا جائے پرواہ نہ کرنا، عبدالحنان پانی پھول ڈال کے جائے پرواہ نہ کرنا، قوم برادری چلی جائے پرواہ نہ کرنا۔ اے میرے بچوں لوگوں کے جانے کے بعد میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، مجھے اتنا قرآن پڑھ کے سناؤ تاکہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ وقت آنے والا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں بھی روؤں گا اور آپ بھی روئیں گے۔ اس وقت کے رونے سے پہلے کچھ ایسا کام کر جاؤ، اولاد کو اس قابل کر جاؤ تاکہ ہمارا جنازہ پڑھا نہ سکے پڑھ تو سکے، وگرنہ میرے عزیزو حالت دیکھ لو، جنازگاہ کے اندر جائیں گے کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے لگاتے جائیں گے۔ اگر 500 آدمی جنازگاہ میں گیا 300 بار کھڑا ہوگا، 200 جنازہ پڑھے گا۔ ان 300 سے پوچھو کیا تم نے مرنا کوئی نہیں، ان سے پوچھو کیا تم نے مرنے کے بعد دفن بھی ہونا، ان سے پوچھو تمہاری جنازہ کوئی نہیں پڑھائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہوش کرو میرے ویروں، ذرا غور کرو میرے پیاروں، اگر کسی کا جنازہ آج پڑھنا نہیں آتا تو 15 سال کے بعد آنے والے وقتوں میں تیرا میرا جنازہ کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ کاش بیٹے کو غسل دینا آتا ہو، اللہ اکبر، باپ مرے بیٹا غسل دیتا، ورنہ عیدی والے اٹھا کے لے جائیں گے، چھپا والے اٹھا کے لے جائیں گے، کئی فلاحی تنظیموں والے اٹھا کے لے جائیں گے، کوئی ترس کھا کے پانی ڈال دے گا، کوئی ترس کھا کے آپ کا میرا جسم دھو دے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم آپ مرے میں نے لا دوں گا، میں مروں آپ نے لا دو گے، لیکن کیا فائدہ، آپ میں ایک دوسرے کو نلائیں گے، قرات کریں گے، گن کریں گے، 4 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پانی ترائیں گے، کپڑوں پہ چھینٹے پڑھ کے غسل کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم بیٹا باپ کے جسم پہ پانی ڈالے گا، جب باپ کے جسم پہ لوٹے کی دھار ڈالے گا، مالک کائنات کے دربار میں عرض کرے گا الہی جو میرا اختیار تھا میں نے کر دیا، جو تیرے اختیار میں تو کر دے، پانی ڈال کے باہر میں نے دھو دیا، رحمت والا چھینٹا ڈال کے قبر تو دھو دے۔ رب کعبہ کی قسم اگر بیٹا باپ کی قبر پہ رو کے دکھا دے، اگر بیٹی باپ کی میت پہ رو کے دکھا دے، اس کا ایک آنسو باپ کے کفن پہ گر جائے، رب کعبہ کی قسم مالک اتنا قدردان ہے، اس آنسو کی برکت سے پروردگار عالم بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم خانقاہی لوگ ہیں، ہم خانقاہ کے نظام کو مقدم رکھنے والے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ، رات کا وقت ہے، گھر کی دوسری منزل میں آرام فرما رہے ہیں، اچانک مالک کائنات کی یاد میں مست ہو گئے، محو ہو گئے، اٹھ کے آگئے اور گھر کی کھڑکی کے باہر سے آسمان کی طرف جھانکنے لگے، تاروں کا منظر دیکھا، چاند کا منظر دیکھا، ستاروں کی جگمگ کو دیکھا، اللہ اللہ کی ضربیں لگنے لگی، آنکھ میں آنسو آ گئے، ایک آنسو آنکھ کی اینی سے ادھر کو گرا، وہ داڑھی سے کراس کرتا ہوا، داڑھی کو پار کرتا ہوا جب آنسو نیچے گرا تو گھر کی کھڑکی سے نیچے جا گرا، ایک اللہ والا جا رہا تھا، اس کی پگڑی کے اوپر وہ آنسو جا کے گرا، وہ گیلا پن جب اسے محسوس ہوا، اس نے ہاتھ لگایا، اوپر دیکھ کے کہنے لگا شرم نہیں آتی، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، راگیر ہے، مسافر جا رہا ہے، لوگوں کے چلنے پھرنے کی جگہ
ہے، پتہ نہیں کیسا پانی ہے، میں نے تہجد بھی جا کے پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، درود شریف بھی پڑھنا، ذکر اذکار کرنا ہے، پتہ نہیں ہے کس نے گندا پانی پھینک دیا جس سے میری کپڑے کا چادر ناپاک ہو گئی، جس سے میرا کپڑا ناپاک ہو گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے کھڑکی میں جھانک کے دیکھا اور رو کے کہنے لگے اللہ والے ساسو کو ناپاک نہ کہہ، میں تو بستر پہ لیٹا تھا، مجھے رب یاد آ گیا، رب کی یاد نے مجھے اٹھا کے بٹھا دیا، میں اللہ اللہ کر رہا تھا، اللہ کی محبت میں آنسو نکلا، وہ زمین پہ گرنے کے بجائے تیری پگڑی پہ گر گیا۔ جب اس نے پوچھا کون ہے، کہنے لگا خواجہ حسن بصری ہوں، رب کعبہ کی قسم اسی وقت پگڑی کو اتار لیا، اپنی بغل میں دبوچ لیا اور دوڑا دوڑا گھر چلا گیا، اپنے جا کے بچوں کو اٹھا لیا، اپنی گھر والی کو اٹھا لیا، کہنے لگے صبح کا انتظار نہیں کرتا، پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اس پگڑی کو سنبھال کے رکھ لینا، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے نہلانے کے بعد اس کپڑے میں لپیٹ کے مجھے کفن دے دینا اور اسی کپڑے میں مجھے قبر میں اتار دینا۔ گھر والے کہنے لگے زمزم سے دھو کے لایا کہ نہیں، مدینے کی ہوا سے ٹکرا کے لایا نہیں، بتا تو صحیح ہے چادر کون سی لے کے آیا، کہ گلی میں سے گزر رہا تھا، خواجہ حسن بصری اللہ کو یاد کر رہا تھا، مالک کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا، وہ آنسو اس کی آنکھ کی پلکوں کو ٹکراتا ہوا زمین پہ گرا، گرنے کے بجائے میری پگڑی پہ گر گیا۔ قیامت کا دن ہوگا، مالک کائنات کے دربار میں حاضری ہوگی، اللہ جل شانہ پوچھیں گے اور بڈھے کیا لے کے آیا، کہوں گا عمل کوئی نہیں، تیرے ایک نیک بندے کا اپنی چادر میں آنسو لے کے آ گیا، مجھے امید ہے مالک کائنات اس آنسو کا مول لگا کے میرے اگلے پچھلے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ مجھے کبھی مال پہ رونا آیا، کبھی مجھے اولاد کے نہ ہونے پہ رونا آیا، کبھی بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ، بیٹے کے پیدا ہونے پہ رونا نہ آیا، کبھی مجھے اپنی قبر کے اندھیرے کو دیکھ کے رونا نہ آیا، کبھی اپنی نسل کو دیکھ کے رونا نہ آیا۔ مجھے بڑی دنیا میسج کرتی ہے، بڑے بڑے اللہ والے میرے ساتھ بیٹھ کے رونے لگتے ہیں، دارالعلوم کبیر والے کے استاد ہیں مولانا محمد ارشاد صاحب، محراب پور کے اجتماع میں آئے ہوئے تھے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے عبدالحنان تو روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا جی مجھے خود نہیں پتا، اللہ اکبر، سراج العلوم کبیر والے کا جلسہ تھا، مولانا ارشاد صاحب سٹیج پر آ کے بیٹھ گئے، میں نے 1 گھنٹہ اپنا درد دل سنایا، میں نے گھروں کی حالت بتائی، مولانا ارشاد صاحب اتنا روئے کہ رومال آپ کا آنسوں سے تر ہو گیا، اللہ کے بندے ایک بار دل پر اثر ہوا، اگلے دن ہسپتال پہنچ گیا، پھر مجھے مل کے کہنے لگے رب کعبہ کی قسم عبدالحنان تو تقریر نہیں کرتا بلکہ ہر دل کا دکھڑا سناتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میاں صاحب آپ روتے کیوں ہو؟ قاضی احسان صاحب بھی تو بیان کر کے گئے، بڑا دل سنا کے گئے، بڑے بڑے خطیب آئے، بڑے بڑے کلام پڑھ کے گئے، ہنس ہنس کے پڑھ کے گئے، لیکن مجھے ہنسی آتی کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں تو کیوں روتا ہے؟ میں نے کہا ایمانداری کی بات ہے، میرے سامنے جو چہرے بیٹھے انہیں دیکھ کے مجھے ہنسی نہیں آتی، کوئی اولاد کا ستایا ہے، کوئی بیوی کی زبان درازی کا ستایا ہے، کوئی بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھا ہے، کوئی ماں باپ سے ناراض ہو کے بیٹھا ہے، کوئی بہنوں کو دھکے دے کے بیٹھا ہے، کوئی بیٹیوں کا حق دبا کے بیٹھا ہے۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے آپ کے اور اپنے چہروں کو دیکھ کے ترس آتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عمر ہے بوڑھے ہونے کی؟ کیا عمر ہے کمر کے جھک جانے کی؟ کیا عمر ہے آس امیدوں کے چھوڑ جانے کی؟ اور میرے پیارو تم تو اتنے عظیم لوگ ہو، تم تو اتنے مقدروں والے ہو۔ میرا نبی جب معراج سے تشریف لے کے آئے، پہلے آسمان پہ پہنچے، جناب آدم علیہ السلام باہیں پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گا جب تک آپ مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ مالک کائنات نے آپ کی امت کو کیا کیا عطا فرمایا ہے۔ اپنی قدر دیکھو جو میں سنا رہا ہوں۔ ابا آدم ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے میں ایسے نہیں جانے دوں گا، پہلے یہ بتا تیری امت کو کیا کیا ملا؟ یوں نہیں کہا تجھے کیا ملا، مکے کے در یتیم تجھے کیا ملا، آمنہ کے لال تجھے کیا ملا، سونے نجبال نبی تجھے کیا ملا؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ساقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا
لگا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، ہاں کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، شین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، ضا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا، تو کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، ضا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت اور رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ آپ بتاؤ آپ کی امت کو اللہ نے کیا دیا؟ اب سنو، جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلا دیا، آپ نے فرما دیا میری امت کو یہ انعام دیا گیا، میری امت کو یہ اعزاز دیا گیا، میری امت کو ان چیزوں سے نوازا گیا، تو جناب آدم علیہ السلام کی بائیں سمٹ گئی، آپ کا سر جھک گیا، اللہ اکبر، آپ پریشان ہو گئے، کالی کملی والے عرض کرنے لگے ابا آدم بتاؤ تو صحیح، آپ ابو البشر ہو، ساری انسانیت کے باپ ہو، دنیا کے اندر پہلے انسان ہو، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ کہنے لگے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تجھے بتلاؤں، وہ تیری امت کو اللہ نے 4 چیزیں ایسی عطا فرمائی جو مجھے عطا نہیں کی، تیری امت 4 چیزوں میں میرے سے سبقت لے گئی۔ پہلی چیز فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، تیری امت بڑے سے بڑے گناہ کرے گی تب بھی جنت کے اندر چلی جائے گی، فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی، میرے کپڑے اتار دیے گئے، فرمایا تیری امت ننگے ہو کے گناہ کرے گی تب بھی اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، فرمایا مجھ سے لغزش ہو گئی، میری بیوی کو میرے سے جدا کر دیا گیا، تیری امت بڑے سے بڑے گناہ کرے گی لیکن بیوی مرد کی جدائی نہیں ڈالی جائے گی، فرمایا میرے سے لغزش ہو گئی، مجھے جنت سے نکال دیا، میں نے کہا ربا معاف کر دے، کہ نہیں کروں گا جب تک عرفات کے میدان میں نہیں جائے گا، جب تک مینا کے میدان میں نہیں جائے گا، میں 40 سال تک عرفات کا میدان ڈھونڈتا رہا، میں 40 سال تک مینا کا میدان ڈھونڈتا رہا، جب میں عرفات کے میدان میں پہنچا پھر کا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا مجھے اسے بنانے میں 40 سال لگے، اللہ اکبر کہا یعنی مانوں گا وہاں جا کے مانوں گا، محبوبہ تیری امت کے کیا کہنے، بہرحال ٹون والے یہاں گناہ کریں گے، جہاں گناہ کریں گے وہی کھڑے کھڑے معافی مانگیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، زور سے اللہ کا نام لو، کیا بات ہے بھائی، کراچی والوں کا تو ماشاءاللہ بڑا شوق ہوا کرتا ہے، زور سے نعرے کا جواب دو۔ اللہ اگر کراچی کے گانوں کی آواز سے کراچی گونجتا ہے تو آج اللہ اکبر کے نام سے تکبیر سے پورا شہر کراچی گونج جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، ایسا نعرہ لگا بھی تو آپ نے جاگنا ہے، اگر آپ تھک گئے تو دعا کر لیں میرے بھائی، ورنہ پھر درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ۔ بڑی لمبی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پریشان ہیں، صحابہ اکرام کی جرت نہیں کہ آپ حضرات رحمت والے نبی سے کوئی بات کر لیں، اللہ کے نبی سے وجہ پوچھ لیں، صحابہ پریشان ہیں، صدیق عمر کی طرف دیکھ رہے ہیں، عمر صدیق کی طرف دیکھ رہے ہیں، علی بھی آنکھیں نیچے کر کے رونے لگ گئے، آج کیا بات ہے، پریشان ہے، خود نبوت والی زبان پہ جاری ہو گیا، فرمایا پتہ نہیں میں اپنے چاہنے والوں کو کب ملوں گا، صحابہ اکرام کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بچے
ہم نے ذبح کرا دیے، چمڑے ہم نے اجڑوا دیے، بیویاں ہم نے قربان کر دی، بچے ہم نے یتیم کروا لیے، ہم نے نہ گھر دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ آبرو دیکھی، نہ عزت دیکھی، سب کچھ تیرے نام پر قربان کر دیا۔ آج میرے عزیزوں مسجد میں 500 روپے چندہ دے کے کہتا ہے رسید کارڈ دو جی، آج پنکھا دے کے کہتا ہے میرا نام لکھ دو جی، پانی کا کولر دے کے کہتا ہے میرا احسال ثواب پر ابو کا نام لکھ دو جی، وال کلاک دے کے کہتا ہے میرا نام لکھ دو جی، 10 سیمنٹ کی بوریاں دے کے کہتا ہے میرا نام لکھ دو جی۔ میں وہ ہندہ کہاں سے لے کے آؤں جو حضرت عبداللہ بن عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی تھی، اللہ اکبر، جن کا بھائی میرے عزیزوں عبداللہ بن حرام، عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہ میدان کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابا اترا، یہ حضرت ہندہ کا بھائی ہے، ان کے گھر والے عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کا بیٹا خلاد بھی میدان احد کے اندر اترا، اللہ اکبر۔ یہ مائی گھر آئی جس کے 3 بیٹے، ایک بھائی اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، احد کے میدان میں تلواریں لے کے نکلے ہوئے، عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنجا پن ہے، علماء اکرام نے لکھا پیر کے سہارے سے نہیں چلا کرتا تھا، لٹ کے سہارے سے نہیں چلا کرتا تھا، بلکہ پاؤں کے لنجے پن کی وجہ سے ہاتھ زمین پہ ٹیک ٹیک کے چلا کرتا تھا۔ جب یہ گھر آئی تو حضرت ہندہ رونے لگ گئی، عمر بن جمور سمجھے پتہ نہیں بیماری ہے، پتہ نہیں کوئی پریشانی ہے، بیٹے کی شہادت کی خبر آ گئی، کہا کیوں روتی ہے؟ کہا خبردار، نہ تو میرا منہ دیکھ نہ میں تیرا منہ دیکھوں، نہ تو میرے سے بات کرنا میں تیرے سے بات کروں، اس سے اچھا تو میں بیوہ ہو جاتی، اس سے اچھا تو مجھے طلاق مل جاتی، اس سے اچھا ہے تجھے دیکھنے سے پہلے مر جاتی۔ حضرت عمر بن جمور رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑا صاحب بھی ہے، کہنے لگے اللہ کی بندی کیا ہوا؟ آج تک تیرے سامنے میں نے ہوا نہ کی، آج تک میں نے تجھے لاٹھی نہ ماری، آج تک میں نے تجھے جھڑکا کوئی نہیں۔ کہنے لگی جس گھر کا میں نے دروازہ بجایا عورتیں نظر آئی، مرد کوئی نظر نہیں آیا، میں نے کہا کہاں ہے؟ کراہ للہ میں تلوار لے کے نکلا، جب گھر میں آ کے تجھے دیکھا میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ قیامت کے دن حضور کے حوض کوثر پر جب مائیں جائے گی کہیں گی یا رسول اللہ میں شہید کی بیوہ ہوں، میں شہید کی بیوہ ہوں، تو گھر میں بیٹھا بتا میں آمنہ کے لال کو قیامت کے دن حوض کوثر پر کیا منہ دکھاؤں گی؟ یہ میں ان بچوں سے مخاطب ہو رہا ہوں جن بچوں کی 8 دل کے اندر شیو بڑھ جائے، ماں اپنی پاکٹ سے اپنے پرس سے 200 روپیہ نکال کے دیتی ہے، کہتی روٹی بعد میں کھانا، جا پہلے داڑھی بنوا کیا، کیا جانوروں جیسی شکل بنا رکھی ہے۔ رب کعبہ کی قسم جس کی ماں کو رسول اللہ کا چہرہ پسند نہیں آتا، وہ حرمت رسول کے لیے اپنا بیٹا وہ کیسے دے گی؟ آج سے 25 سال پہلے نوائے وقت کے ایڈیشن، نوائے وقت کے اندر ایڈیشن چھپا تھا لاہور کے اندر، اللہ اکبر، ایک نوجوان کی منگنی ہو گئی، پھر وہ اللہ والوں کے ہتھے چڑھ گیا، اس نے سنت رسول سنت کے مطابق رکھ لی۔ جب دولہا بل کے سیرہ باد کے برات میں گیا، نکاح خان صاحب آگئے، سیرے کے پھول ہٹائے، لڑیاں ہٹائی، لڑکے کا باپ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا نہ چپ ہو جا مولی صاحب، نفاح فل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، نکاح پڑھانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ لڑکا بدل گیا، شناختی کارڈ دکھایا نہیں مانا، باپ نے کہا وہی نہیں مانا، ماں نے کہا وہی میں نہیں مانا، باپ میں چاچے قسمیں اٹھانے لگے وہی ہے، کہا نانا میں نے تو داڑھی موڑ سے منگنی کی تھی، داڑھی والا کیسے بیانے آ گیا؟ شرط ہے یا برات واپس لے جاؤ یا اللہ اکبر اس کو داڑھی کٹا کے آئے۔ باپ کو کہنے لگا ابا گردن کٹا دوں گا، حضور کی سنت کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا۔ باپ کہنے لگا بیٹے عزت کا واسطہ ہے، برادری میں ناک کٹ جائے گی، لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب سب نے تک کیا، اٹھا اپنا سیرہ اتارا، کلہ اتارا رکھ دیا، کہنے لگا التظار کرو داڑھی کٹا کے آتا ہوں۔ جب اللہ اکبر شادی والے حال سے باہر گیا، کمرے سے باہر گیا، آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگا اللہ مدینے والے کو خبر پہنچا دے، برادری ساری داڑھی کٹوا رہی ہے، کٹ دو جاؤں گا، محمد کی
کی سنت میں اس طرح نہیں چلاؤں گا، میں شادی نہیں کرتا، حرمت رسول پر میں ماں باپ قربان کرتا ہوں، اگر مجھے گھر چھوڑنا پڑا چھوڑنا ہوں، بچے بھائی چھوڑنے پڑے چھوڑنا ہوں، خوبصورت سجی بیوی بنی بیوی چھوڑنے چھوڑ رہا ہوں۔ وہ سیدھا یہاں کراچی کے اندر آ گیا، 6 مہینے کراچی کے روڈوں پہ رلتا رہا۔ اللہ اکبر، کسی نے دے دیا تو کھا لیا، کپڑے میرے عزیزوں پھٹ گئے، پاؤں کے جوتے پھٹ گئے ٹوٹ گئے، کسی نے کہیں سے خبر دے دی کہ تیری ماں حالت نظام ہے، تیری ماں بیمار ہے، وہ کہہ رہی ایک دفعہ مجھے آ کے زیارت کرا جا، مجھے آ کے اپنا چہرہ دکھا جا۔ اس ماں کی مامتا نے جوش مارا، تڑپ میں کراچی کے کینٹ اسٹیشن پر آ گیا، کہنے لگا میری جیب میں کرایہ نہیں تھا، سردی کا موسم تھا، گیٹ پہ بیٹھا، میں ٹی ٹی کی جھڑکیاں سنتے سناتے میں لاہور پہنچا، رات کو دھند کا موسم تھا، جب گاڑی لاہور کے اسٹیشن پر آ کے لگی، میں ننگے پیر سردی کے موسم میں ململ کا کرتا پہن کے اترا۔ آسٹریلیا مسجد سامنے کھلی ہوئی تھی، میں نے کہا صبح اپنا گھر تلاش کروں گا، اندھیرے میں کہاں جاؤں، میں آسٹریلیا مسجد کے اندر چلا گیا، سردی کی ٹھٹر کی وجہ سے میں نے مسجد کی چٹائی کو اوپر لے لیا اور اتنے سے سراغ سے دیکھتا رہا، کوئی مؤذن خادم آ کے مجھے جھڑکے نہ، اتنے میں دروازے پر بہت بڑی گاڑی آ کے رکی اور وہ گاڑی سے کا دروازہ کھلا، ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا، ایک بندہ مسجد میں آیا، جیسے کوئی اس کی چیز گم گئی ہو تلاش کرتا پھر رہا ہے، وہ تلاش کرتا کرتا میرے پاس آیا، مجھے سب میں لپٹا دیکھا، اللہ اکبر، پھر میرے طرف سے صف ہٹائی، میرا چہرہ دیکھ کے چیخ ماری کا تو ہی دیوانہ ہے جس کے لیے رحمت دو عالم نے مجھے بستر سے اٹھا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگے تجھے کیا ہوا؟ کہ مجھے پکڑ کے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا اور اپنے گھر لے گیا، جلدی سے میرے ہاتھ پیر دھلوائے، مجھے اپنے کمبل میں لپیٹ کے ہیٹر چلا دیا اور میرا چہرہ دیکھ کے رونے لگا کہ بتاؤ کیا مانگتا ہے؟ کھانا مانگ دوں گا، ڈرائی فروٹ مانگ دوں گا، جو تیرا دل کرتا ہے دوں گا۔ پھر الماری کھولی، کہنے لگا بتا جب سولت صبح دولہا بنے گا تو کون سے کپڑے پہنے گا؟ اس نے کہا بابا یا تو روٹی کوئی نہیں دیتا، بہنوں کو جوتا کوئی نہیں دیتا، تو لڑکی دے رہا ہے کہ تجھے پتہ ہے جو تُو نے حضور کی سنت کو بچایا، تو نے آمنہ کے لال کو روزے میں راضی کر دیا، تجھے آسٹریلیا مسجد میں آکے سردی میں ٹھٹر رہا، اللہ کے نبی خواب میں میرے آئے اور فرمایا میاں اٹھ تیرا کمبل کب کام آئے گا، میرا روحانی بیٹا سردی میں ٹھٹر رہا ہے۔ جب میں اٹھنے لگا حضور نے فرمایا کمبل روٹی کپڑا تو دینا ہے، میں محمد نے تیری بیٹی کے لیے اس لڑکے کو دولہا پسند کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، پھر وہ رو کے کہنے لگا بیٹا مجھے مبارکباد دے، لڑکی کے لیے باپ رشتہ لے کے آتا ہے، لڑکی کے لیے ماں رشتہ لے کے آتی ہے، میری بیٹی تیرے مقدر جاگ گئے، تیرے لیے رشتہ آمنہ کا لال لے کے آ گیا ہے۔ وہ لوگوں ہمارا کنیکشن، ہمارا تعلق دلی کے لال قلعے سے نہیں، ہمارا تعلق پریزیڈنٹ ہاؤس سے نہیں، ہمارا تعلق وائٹ ہاؤس سے نہیں، رب اکبر کی قسم ہے نبی کے دوانوں تمہارا میرا تعلق مکے سے ہے یا مدینے سے ہے۔ اب کو غلامی رسول میں، دونوں ہاتھ بلند کر کے غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، جو ہونا اس کے مصطفیٰ، ذرا ہاتھ لڑا کے کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیوانوں دعا دے رہا ہوں، ہاتھ ذرا کھڑے رکھنا، رب کعبہ کی قسم، وہ دیکھو آسمان پر فرشتوں کا جھرمٹ، میں نے کہا یا اللہ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے؟ کہ عبداللہ انہوں نے نبی کی ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھایا، فرشتے آئے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے چلے گئے، دیکھ گنبد خضرا سے سلام آ رہا ہے اور آسمانوں سے رب کی رحمت کا پیغام آ رہا ہے، کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ قادیانیوں پر بارود بل کر، قادیانیوں پر ایٹم بم بل کر، قادیانیوں پر میزائل بل کے گرے، اللہ کی قسم کالج والے ہیں، اللہ کی قسم یونیورسٹی والے ہیں، مدرسوں والے ہیں، اس میں ریڑی والے بھی، اس میں عبیر بھی، اس میں جوتا گاٹنے والے، اس میں کپڑے سینے والے، ٹھیک ہے کوئی پٹھان ہے کوئی مہاجر ہے، لیکن سارے ختم نبوت کے چوکیدار ہیں۔ انشاءاللہ جسموں میں جان لے گی، ختم نبوت کی چوکیداری ہوتی رہے گی، تاجدار ختم نبوت۔ بیٹھ کے نہیں ذرا کھڑے ہو کے دکھا دو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار
تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ جزائے خیر دے، بیٹھ جاؤ، اللہ جزائے خیر دے، بیٹھ جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، ہمارا عقیدہ حیات النبی کا، رب کعبہ کی قسم، آپ مہران ٹون والوں کتنے خوش قسمت ہو، تمہارا پیغام اور سلام مدینے پہنچ گیا ہے۔ اور اگلی خوشخبری سن لو، خدا کی قسم مدینے سے بشارت کا پیغام بھی آ گیا اور سلام بھی آ گیا۔ میں تو کہتا ہوں میرے عزیزو، تسبیح ہے جیب میں؟ کس کس کا نکال کے دکھاؤ، نکالو نکالو دکھاؤ۔ ماشاءاللہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، تم بھی رکھو جیب میں۔ فرشتہ گھر میں آتا، ایسے رکھو، دکھاؤ مجھے، دکھاؤ، مجھے پتہ ہے بھوک لگی ہوئی ہے اور میں نے کھائی، مجھے پھر دوبارہ بھوک لگ گئی، لیکن اس وقت میں مذاق والی بات نہیں کروں گا، بہت بہترین قسم کا اللہ کی طرف سے کنیکشن جڑا ہوا تسبیح ہے۔ اپنی جیب میں مسواک رکھا کرو، تسبیح رکھا کرو، جب رات کو سونے لگو لاٹھی سرانے پڑی ہو سنت ہے، سرانے جائے نماز پڑی ہو سنت ہے، وضو کا پانی پڑا ہو سنت ہے، مسواک پڑی ہو سنت ہے، کنگھی پڑی ہو سنت ہے، خوشبو ساتھ پڑی ہو سنت ہے، سرما پڑا ہو سنت ہے۔ یہ 7 چیزیں میرے نبی کا معمول تھا، سرانے رکھ کے سویا کرتے تھے۔ امتیوں تم بھی سرانے رکھ کے سویا کرو، خوشبو سرانے رکھ کر، سرما سرانے رکھ کر، مسواک سرانے رکھ کر، کنگھی سرانے رکھ کر، لاٹھی سرانے رکھ کر، جائے نماز سرانے رکھ کر، وضو کے لیے پانی کا برتن پانی ڈال کر سرانے رکھ کر سو۔ صبح آنکھ کھلے گی، اٹھتے ہی 700 شہیدوں کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اٹھتے ہی تسبیح ہے ہاتھ کے اندر، کیا پڑھتے ہو؟ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، ذکر اذکار، اللہ اللہ کی تسبیح، مراقبہ کرتے۔ لیکن آج اس تسبیح میں اور اضافہ کر لو، اس تسبیح میں میرے عزیزوں 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کرو، قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، قادیانیوں پہ لعنت۔ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ قادیانیوں پہ لعنت، بے شمار، 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 قادیانیوں پہ لعنت۔ بے تاج القدس میں نور۔ زندہ باد۔ اب سنو، 14 اگست کو وین وان ویلنگ کرنے والوں سلنسر نکال کر، اللہ اکبر، 1 ستمبر کو میرے عزیزو اللہ اکبر سلنسر موٹر سائیکل کا نکالنا اور بار بار گیئر میرے عزیزو ریس دے کے دھواں نکالنا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اکابرین کی جوتیوں میں بیٹھ کے ذمہ داری سے بن کہہ کے جا رہا ہوں، اس دن تمہاری موٹر سائیکلوں سے جو دھواں نکلے گا قادیانیوں کے چہرے پر خدا کی لعنت بن کے برسے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تم سبحان اللہ کہتے ہو، رب راضی ہوتا ہے، قادیانیوں پہ لعنت کہتے ہو، روزے میں آمنہ کا لال راضی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو حضور کو ستائے گا اس کے لیے ہماری طرف سے لعنت آئے گی۔ قادیانیوں پہ لعنت، جو قادیانی مسلک، جو قادیانی فکر افکار کے اندر جو مصنوعات شغال کی ہو یا کوئی بھی ہو، یا ان کی آمدنی کا کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان کی تمام آمدن اور پروڈکٹ پہ لعنت، تمام ان کی پروڈکٹ پہ لعنت۔ میری ماں یہ گھر کے اندر بیٹھ کر میری بہنیں سن رہی ہیں، وہ بھی ہاتھ اٹھا کے کہہ دو لعنت، قادیانی نوازوں پہ لعنت، ان کی حمایت کرنے والوں پہ لعنت، ان کی پالیسیوں کا خیر مقدم کرنے والوں پہ لعنت، ان کو میرے عزیزوں ان کو شٹر دینے والے، ان کی حمایت کرنے والوں پہ لعنت۔ عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ 1 ستمبر کو جاؤ گے انشاءاللہ، قافلوں کی صورت میں جاؤ گے، نعرہ تکبیر بلند کرتے جاؤ گے، تاج و تخت ختم نبوت بلند کرتے جاؤ گے، قادیانیوں پہ لعنت کرتے جاؤ گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ
کیا جائے۔ اب اللہ کے دربار میں تمام اکابرین کے لیے خصوصاً قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان دامت وفیوزہم اور اسی طریقے سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین مولانا کرم طوفانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، اور مولانا اللہ وسائے صاحب کی صحت یابی کے لیے، کیونکہ اسٹیج سب کا ہے، تمام جماعتیں لسانیت قومیت جس نے کلمہ پڑھا اس کا اسٹیج ہے الحمدللہ، ہر ایک مسلمان کے دل میں ختم نبوت کا احترام ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس پروگرام کے انعقاد کرنے میں جنہوں نے تعاون کیا اور دعائیں کی ہیں، اے اللہ جنہوں نے روزے رکھے، نوافل پڑھے ہیں اور جنہوں نے عطیات دیے ہیں، اے اللہ جنہوں نے یہاں کی تیاری میں حصہ لیا ہے، ہماری انتظامیہ سے میں جنہوں نے اجازت دی ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے تمام اراکین کو، اے اللہ آنے والوں کو، جم کے بیٹھنے والوں کو، علماء کرام کو آنے کو، اے اللہ تو قبول فرما لے، ہماری طرف سے اس کوشش کو، اس جذبے کو قبول فرما لے، دنیا کی کامیابی کا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل کہاں ہے کہ تیری ہر نعمت کو برداشت کر سکے۔ اے اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے، عشاء کی نماز کے بعد جن کے جنازے اٹھے ہیں قبروں میں چلے گئے، اے اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں حاضرین غائبین کے اپنے عزیز رشتہ داروں میں سے، خصوصاً ماں باپ میں سے، اولاد میں سے، اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ آج کے اس پروگرام کو، جذبہ ایمانی کو، اے اللہ اپنے ایمان کے اظہار کرنے کو آپ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ بچھڑے ہوں کو ملا دے، اجڑے ہوں کو بسا دے، روتے ہوں کو ہنسا دے، بے مکانوں کو مکان عطا فرما، بے دینوں کو دیندار بنا دے، کرائے کے مکان والوں کو اپنے مکان نصیب فرما دے۔ اے اللہ دوسروں کی دکانوں پہ ملازمت کرنے والوں کو اپنے کاروبار عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنے علم سے علم نصیب فرما، اپنے علم سے علم عطا فرما، دنیا آخرت کی عزتیں بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بچے بچیاں جوان ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ماں باپ کی پریشانی ختم فرما، شادیاں ہونے کے بعد بھی ازواجی زندگی میں نہ چاہتی ہے، اے اللہ وہ محبت کا حصہ جو حضرت علی فاطمہ الزہرا میں اور جناب محمد مصطفیٰ اما عائشہ میں تھا، اے اللہ ہمارے گھروں میں اس کا فیضان نصیب فرما دے، اس محبت کا کروڑواں حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ یہاں علماء صلحاء سمیت اے اللہ کاروباری طبقہ بھی، اے اللہ یونیورسٹی کالج والے بھی، دینی مدارس والے بھی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں یہی نہیں پتا ختم نبوت کیا ہے، لیکن اللہ ان کے ننھے ہاتھ تیرے ہوا میں بلند ہوئے ہیں اور اللہ سب نے اپنی محبت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اے اللہ اپنے نبی تک ہمارا پیغام پہنچا دے اور کہہ دے تیرے ختم نبوت کے دیوانے ہیں اور تیرے ہاں تیرے صبا سلام کرنے کے لیے متمنی ہیں۔ اے اللہ ہمارے لیے مدینے کی حاضری قبول فرما۔